سستی بھی ایک جرم ہے، کاہلی بھی ایک جرم ہے، بزدلی بھی ایک جرم ہے، اور یہ وہ جرائم ہیں جن سے اللہ کے نبی ڈیلی پناہ مانگا کرتے۔ پہلی شکست تاتاریوں کو اس روئے زمین پر جس بندے نے دی اس کا نام ابن تیمیہ۔ کمال بندہ تھا کہ اللہ کے دین کے فائدے کے لیے چل پڑتا۔ بھئی اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کا بندہ دنیا میں کسی اور کی سپرمیسی کو تسلیم کر لے، یہ تو بات ممکن ہی نہیں۔ ان اللہ والوں نے بڑا جرم کیا ہے معاشروں کے ساتھ۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور معاشروں کو مجرموں کے حوالے کر دیے۔ ہمارے معاشروں کے کیا حالات ہیں؟ کیا آج ہم نے اپنے معاشروں کے اندر گندگیوں کو قبول نہیں کر رکھا؟ بڑے ٹیکنیکل انداز کے ساتھ لوگ لوگوں سے ایمان چھینا کرتے ہیں۔ یا اللہ دعا کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ عمر جیسا حکمران دے دے۔ کہاں سے آئے گا؟ تیرے اندر بلال والی کوئی کیفیت ہے؟ تیرے اندر عثمان والی کوئی خوبی ہے؟ تیرے اندر علی والی کوئی شجاعت ہے؟ عمر کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے موقع رکھا ہے کہ ہم اس کی رحمت کو سمیٹیں، اس کی برکتوں کو حاصل کریں، اس کے انعامات کو حاصل کریں، اس کی جنت کو کمائیں اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنت کا حصول ہی حقیقت کے اندر انسان کی حقیقی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات کہتے ہیں، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز، پس یہ کامیاب ہوا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ شخص جو آخرت کی فکر کے اندر مبتلا ہے وہ شخص حقیقت کے اندر عقل مند اور سیانہ، اور جو شخص دنیا کی زندگی کے اندر مبتلا ہے، صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، یہ شخص بیوقوف اور پاگل ہے۔ لہٰذا ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا۔ آپ دیکھیے نا، آپ کو ایک ہی قیمت میں دو چیزیں مل رہی ہوں، ایک کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور ایک کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی لائف ٹائم گارنٹی ہے۔ آپ کون سی چیز لیں گے؟ آپ وہی لیں گے جس پر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اس پہ لائف ٹائم گارنٹی۔ عزیز بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عطا ہے نا، یہ لائف ٹائم گارنٹی سے بھی کچھ اگلی چیز ہے۔ لائف ٹائم گارنٹی جو دنیا کے اندر ملتی ہے نا، وہ ہے صرف اس دنیا تک محدود، لیکن جو رب کے ہاں ملتی ہے وہ ابدی زندگی کی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی، اور اللہ رب العزت اس زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے نا، یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ قطعاً بھی ہم سے ایسا نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایسا کام کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ آدمی جو ہے نا، اس کے پیٹ میں دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوں گی۔ ایک اس کی سانس کے ذریعے، اس کے منہ کے ذریعے جو اس کی پیٹ میں جہاد کی گرد و غبار چلی گئی نا، یہ جہاد کی گرد و غبار، اور پھر فرمایا کہ جہنم کی آگ، یہ دو چیزیں اس کے پیٹ میں کبھی اکٹھی نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے بخل اور ایمان، یہ بھی کبھی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ بخیل بھی ہو اور ایمان والا بھی ہو، یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کے پیٹ میں جہاد کی گرد و غبار اور جہنم کی آگ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ چیزیں حاصل کرنے والی ہیں، ایمان بھی حاصل کرنے والا ہے اور جہاد کی گرد و غبار یہ بھی حاصل کرنے والی ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایمانیات کے اس راستے کو بیان کرتے ہیں اور بڑا واضح لفظوں میں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیسے بچے گا. اور میرے بھائیوں، اس فکر میں رہنا کہ میرا ایمان بچ جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیے حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے پہلے بھی کہ قرب قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں نکلنا پڑے، درختوں کی جڑیں چبا کے اپنا وقت گزارنا پڑے تو اپنا وقت گزار لینا، لیکن اپنے ایمان کو بچا لیں. ایمان بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر محدود کر لینا، اپنی تلوار کو کند کر لینا. اگر کوئی اپنی تلوار کے ساتھ تیری گردن کاٹنا چاہے تو وہ کٹوانا پسند کر لینا، لیکن اپنے ایمان کو ضائع مت ہونے دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان زندگی کی قیمت پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان اپنی جان دے کے اپنا ایمان بچا لے. ایمان اس بنیاد پر بھی بچتا ہو تو انسان کو اپنا ایمان بچا لینا چاہیے. آئیے آج قرآن مجید سے کچھ اس حوالے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوامن کان میتن، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے جو مردہ ہے، یعنی انسان ہے دل میں ایمان نہیں ہے تو فرمایا یہ مردہ ہے. اوامن کان میتن، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو مردہ ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اس کو وہ نور دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا. یہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی دے دی، یعنی ہم نے اس کو ایمان دے دیا. پھر اس کے بعد یہ اس ایمان کی روشنی کو لے کے معاشروں میں چلتا پھرتا ہے. یہ بندہ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی مثال اس بندے جیسی ہے جو اندھیروں میں غرق ہے. لیس بخارج منہا، وہ ان سے باہر نکل ہی نہیں رہا. فرمایا یہ دونوں لوگ برابر نہیں. کیا وہ بندہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، پھر ہم نے اسے ایمان کا نور دے دیا، وہ اس ایمان کے نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یمشی بہ فی الناس، وہ اس کے ساتھ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا، یعنی معاشرے سے کٹا ہوا نہیں ہے. ایک ہے انتہا کی کیفیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایمان بچانے کے لیے بندہ جنگلوں میں نکل جائے، بیابانوں میں نکل جائے. ایک حدیث میں ہے کھیتی باڑی اختیار کر لے، وگرنہ تو کہا نا کہ تم بیلوں کے دمے پکڑ لو گے اور سودی کاروبار کرو گے، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. جہاد چھوڑ دو گے، سودی کاروبار کرو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. اور ایک حدیث میں کہا کہ تم اپنے بیل لے کے اپنے کھیتوں میں نکل جانا، ان کی کھیتی باڑی کر کے، یعنی دنیا سے کٹ آف ہو جانا. یہ ہے انتہا کی کیفیت، جب انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو لوگ ہیں، ایک ایمان کے نور سے محروم اور ایک وہ جو لوگوں کے اندر ایمان کے نور کے ساتھ چلتا پھرتا. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کہا نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ہم کافروں کے لیے اسی طرح ان کی زندگی مزین کر دیتے ہیں، ما کانوا یعملون، جس کے ساتھ پھر وہ یہ عمل کرتے پھرتے ہیں. ہم ان کی زندگی خوبصورت بنا دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی خوبصورتی میں غرق ہو کے ایسے ہی اعمال کرتے ہیں
کہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور اپنے آپ کو روشنیوں کے اندر تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، روشنی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ رات کو آپ کی گلیاں، بازار اور گھر روشن ہو جائیں۔ روشنی وہ ہے جس کے ساتھ آپ کفر کے اندھیروں میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں اور ایمان کو تلاش کر کے لوگوں کے راہبر اور رہنما بن جائیں۔ یہ حقیقت کے اندر روشنی۔ اس کے لیے دنیا کا کوئی بہت بڑا مقام، مرتبہ، عہدہ بندے کو نہیں چاہیے۔ بس بندہ ہو، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو، پھر وہ چل پڑتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مسلمانوں کے ایک معروف امام گزرے ہیں۔ ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، غالباً جیل سے باہر جو ان کی زندگی ہے وہ 18 یا 20 سال بنتی، لیکن اس سب کے باوجود کہ اس بندے کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا جاتا تھا، جب بھی قوم کو راہبری کی، رہنمائی کی ضرورت پڑتی، اس کو باہر نکالا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ اس مسئلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کمال بندہ تھا کہ اللہ کے دین کے فائدے کے لیے چل پڑتا۔ پہلی شکست تاتاریوں کو اس روئے زمین پر جس بندے نے دی، اس کا نام ابن تیمیہ تھا، اور ان کو جیل سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، دشمن سرحدوں پر آ گیا ہے، ہم آپ سے اب درخواست کرتے ہیں آپ ہماری مدد کیجئے۔ چپ کر کے کوئی بات نہیں کی، مسلمانوں کی سلطنت کی حفاظت کے لیے چل پڑے۔ عزیز بھائیو، یہ ہے ایمان کا نور۔ ایک طرف ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے یہ بات سوچیں کہ میری بلا سے مسلمانوں کا ملک تباہ ہو جائے، بستی برباد ہو جائے، میرا ذاتی فائدہ پورا ہونا چاہیے، یہ چیز نہیں۔ ایک ہے یہ ابن تیمیہ کا رویہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی۔ آپ ذرا دیکھیے کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کتابیں ابن تیمیہ نے لکھی، غالباً اس دور میں ایک دن میں 63 صفحات بنتے ہیں، اور جب ان کو جیل سے باہر نکالا جاتا تو ان کے پاس لکھنے کے لیے اگر کچھ نہ ہوتا تو جو کوئلہ میسر آتا اس کے ساتھ دیواروں کے اوپر تحریریں لکھ کے اپنا علم محفوظ کیا کرتے، اپنی باتیں، اپنے خیالات محفوظ کیا کرتے۔ تو یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اومن کان میتن، کیا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، پھر ہم نے اس کو وہ نور دیا، یمشی بہ فی الناس، جن کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمن مثلہ، کیا اس کی مثال اس بندے کی سی ہے، فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں کے اندر غرق ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم کافروں کے لیے ان کی زندگی کو مزین کر دیتے ہیں۔ یہ مردہ سی زندگی، یہ مردہ کی سی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اسی طرح ہوتا ہے، ہم ہر بستی کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں، فی کل قریۃ، ہر بستی کے اندر، اکابر، ان کے بڑے، مجرمیہا، جو ان کے بڑے مجرم ہوتے ہیں، ہم اسی طرح بستیوں میں ان کے بڑوں کو، ان کے بڑے مجرموں کو ان کا بڑا بنا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہا، ہم نے ان کے بڑے مجرموں کو ان کا بڑا۔ بڑی قابل غور بات، جتنا بڑا مجرم ہے اتنا بڑا اپنی قوم کا بڑا۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے قوموں کے اندر ان کے جو بڑے بنائے نا، وہ تھے جو قوم کے بڑے مجرم تھے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا،
تاکہ اپنی چرب زبانیوں کے ساتھ وہ قوم کے ساتھ مکر و فریب کریں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ قوم کے اندر پھر مکر و فریب کے ساتھ چلیں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اللہ کہتے ہیں انہوں نے مکر و فریب کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو لے کے چل رہے ہیں. وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ساری دنیا ہی چار گیا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو جس طرح چاہیں لے کے چلتے بھی رہیں. اللہ کہتے ہیں یہ حقیقت کے اندر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ. پھر جب ان کے پاس ہماری آیات آتی ہیں نا، ہماری باتیں آتی ہیں، تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. بھئی ہماری اپنی زندگی ہے، ہم نہیں مانتے. حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. کہتے ہیں ہاں اگر تو وہ اختیار ہمیں مل جائیں جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیے تھے تو پھر ہم بات ماننے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کہاں پر رکھنی. حقیقت میں یہ جو بڑے مجرم تھے نا، مکہ کے بھی جو بڑے مجرم تھے، وہ یہی کہتے تھے اچھا اگر تیرے اوپر وحی آتی ہے نا تو پھر محمد اپنے اللہ سے کہ ہمارے اوپر بھی بھیج دے. اس سے پہلے بھی ان کے یہی رویے تھے. وہ کہتے تھے بھئی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی من مانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ. اس بات کو یاد رکھنا، یہ پھر جو مجرم ہوتے ہیں نا، پھر اللہ کے پاس ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. وعذاب شدید، اور بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے. بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ وہ بڑے مکر و فریب کرنے والے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں مت سمجھیں یہ بات کہ ہم بڑے تیز ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنائیے. صرف دنیا کے فائدوں کے لیے دنیا کے اندر چکر مت چلائیے. حقیقت بات ہے. جو بہت شریف بنتا ہے نا، جو کہتا ہے کہ یار بس میں تو مسجد تک محدود ہوں، حقیقت کے اندر اگر وہ بھی ٹٹول کے دیکھے گا نا، اس کے اندر ایک دنیا کے جانے کا خوف ہوگا. بھئی اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کا بندہ دنیا میں کسی اور کی سپرمیسی کو تسلیم کر لے، یہ تو بات ممکن ہی نہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو بڑے شریف بنتے ہیں نا، یقین جانیے ان سے کہیے 10 منٹ کے لیے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں وجہ کیا ہے. وجہ یہی ہوگی کہ یار اصل مسئلہ یہ ہے، میرا کاروبار، میری تجارت، میرا لین دین، میرا فلاں، میرا خاندان، میری اولاد، میرے بچے، یہ چکر ہے. عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اس بات کو یاد رکھو. سیصیب الذین اجرموا. پھر وہ لوگ جو جرم کرنے والے ہیں نا، سستی بھی ایک جرم ہے، کاہلی بھی ایک جرم ہے، بزدلی بھی ایک جرم ہے، اور یہ وہ جرائم ہیں جن سے اللہ کے نبی ڈیلی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیصیب الذین اجرموا صغار. پھر یہ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا، پھر ان کو دنیا کے اندر تو یہ بڑا مقام پا رہے ہوتے ہیں، لیکن صغار ہم ان کو ذلت سے دوچار کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ چالیں بڑی چلتے ہیں، دھوکے بڑے دیتے ہیں، مکر و فریب بہت کرتے ہیں. فرمایا فمن، پس وہ شخص، یرید اللہ، جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ، کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اور اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں نا جس کے بارے میں
کہ اس کو اللہ ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گمراہ کر دیں، یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب وہ حدیث جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، بخل اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اب اس حدیث کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں اور اب اس قرآن مجید کی آیت پر غور کریں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بڑا کر دیتے ہیں، اس کا دل کھول دیا جاتا ہے، بڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گمراہ کر دیں، اس کے دل کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ کأنما یصعد فی السماء، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کو آسمان کی طرف چڑھنا پڑا ہو۔ بندے کو کہا جائے نا چل یہاں سے آسمان پہ چڑھے گا؟ مشکل ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں جتنا آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہے نا، اتنا ایمان کی طرف اس کا آنا بھی مشکل ہے، اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتے ہیں جو ایمان لے کر نہیں آتے۔ یہ بڑی سخت آیات ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ 8ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اس بات کو یاد رکھو، جس کے دل کو ہم بڑا کر دیں اس کے دل میں ایمان آ جائے گا، جس کے دل کو ہم تنگ کر دیں اس کے دل میں کفر آ جائے گا، اور گندگی اس کے اوپر انڈیل دی جائے گی، یہ گندگیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے آج ہم معاشرتی طور پر کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے معاشروں کے کیا حالات ہیں؟ کیا آج ہم نے اپنے معاشروں کے اندر گندگیوں کو قبول نہیں کر رکھا؟ ہر طرح کی گندگی ہم نے اس کے اوپر سمجھوتا کر لیا، آگے بڑھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں تو گندگیوں کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو کوئی ویٹیج نہیں دیتے۔ حقیقت بات ہے، بڑے ٹیکنیکل انداز کے ساتھ لوگوں سے ایمان چھینا کرتے ہیں۔ حافظ عبد الغفار مدنی حفظہ اللہ آپ کے دور کے ایک بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں ہم مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ابتدا تھی، بالکل آغاز تھا سینما کا، لوگ سینما گھروں کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، برا جانتے تھے اس کو۔ تو پھر انہوں نے سینما گھروں کے اندر ایک ویڈیو چلائی جس کے اندر مکہ اور مدینہ دکھلایا گیا تھا، اور انہوں نے مدارس میں آگے کہا کہ بھئی سینموں کے اندر یہ فلم ہے، اس میں مکہ اور مدینہ دکھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم وضو کر کے سینما کے اندر گئے کہ آج ہمیں موقع ملے گا ہم مکہ اور مدینہ دیکھیں گے۔ ذرا دیکھیے نا وہ راستے کیسے کھولتے ہیں، اور ہمارا اللہ والا یہ ایسی آنکھ بند کرتا ہے، ایسی آنکھ بند کرتا ہے، یہ کہتا ہے یار مجھے غرضی کوئی نہیں کسی چیز سے، میری جانے بلا، میری بلا سے جو ہوتا رہے، میں مسجد میں آتا ہوں۔ ان اللہ والوں نے بڑا جرم کیا ہے معاشروں کے ساتھ، بڑا جرم کیا ہے انہوں نے آنکھیں بند کی اور معاشروں کو مجرموں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم پھر معاشروں کے ان کے بڑے مجرم بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ والے ہیں نا، انہوں نے تو بڑا بننا نہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کو تو غرض نہیں چیز سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور لوگوں یاد رکھو یہ تمہارے رب کا راستہ ہے جس میں بندہ گندگیوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتا۔
وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ اسی طرح ان کے اوپر گندگی مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان لے کر آنے والے نہیں ہوتے، ان کے اوپر گندگیوں کو انڈیل دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، لوگوں یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیات ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے آیات کو کھول کے بیان کر دیا۔ لہم دار السلام، ان کے لیے ہے دار السلام۔ یا اللہ دعا کرتے ہیں مولوی صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ عمر جیسا حکمران دے دے، کہاں سے آئے گا؟ تیرے اندر بلال والی کوئی کیفیت ہے؟ تیرے اندر عثمان والی کوئی خوبی ہے؟ تیرے اندر علی والی کوئی شجاعت ہے؟ عمر کہاں سے آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں لہم دار السلام، تم دار السلام چاہتے ہو نا، تم دار السلام چاہتے ہو ہمارا ملک دار السلام بن جائے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہے تمہارے رب کے ہاں دار السلام۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا مددگار ہے اس وجہ سے کہ ان کے عمل ایسے ہیں، ان کے عمل ایسے ہیں کہ ان کی بستی دار السلام بن جائے۔ ان کے عمل ایسے ہیں کہ اللہ ان کا مددگار بن جائے، ان کی بستی دار السلام بن جائے، اس لیے کہ ان کے عمل ایسے ہیں۔ اور میرے بھائیوں عمل بدلیں، عمل بدلیں گے تو کوئی اندر سے کھڑا ہوگا، کیفیت بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔